بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، نزول کا سلسلہ شروع ہوا اور پھر نبوت ملنے کے بعد میں جو حضرات اسلام لے کر کے آئے ہیں ان حضرات کی میں نے ترتیب بیان کی کہ پہلے کون اسلام لے کر کے آیا اور اس کے بعد میں کون اسلام لے کر کے آیا۔ 3 سال کے بعد میں جب قرآن پاک نازل ہوئی تو قرآن پاک کی آیت کریمہ نازل ہوئی فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ اس آیت کریمہ کے پیش نظر اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ کر قریشیوں کو اسلام کی دعوت دی اور اس کے بعد میں کھانے کی دعوت پر بلایا 2 مرتبہ، جس میں 40 لوگ شریک تھے اور وہاں پر اسلام کی دعوت دی۔ یہاں تک میں نے آپ کے سامنے بات عرض کی۔ تو دیکھیے، جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دینی شروع کی اس وقت تو قریشیوں نے آپ علیہ السلام سے کچھ تعرض پیش نہیں کیا، لیکن جو ہی آپ علیہ السلام نے ان معبودان باطلہ یعنی ان کے بتوں کی برائیاں بیان کی اور ان کے آباء اور اجداد کی مذمت بیان کی، اس وقت تمام لوگ جمع ہو گئے اور وہ یکے بعد دیگرے آپ علیہ السلام کی خدمت میں آتے گئے اور آپ علیہ السلام کو سمجھاتے رہے۔ تو کتنی مرتبہ وہ لوگ آئے اور کتنی مرتبہ انہوں نے کیا کیا مطالبہ کیے، آپ علیہ السلام کے سامنے کیا کیا باتیں رکھی، ان کو واپس کر دیا اور آپ علیہ السلام سے کوئی بات نہیں کہی۔ پھر آپ علیہ السلام دین کی دعوت میں لگ گئے۔ اس کے بعد میں پھر یہ دوبارہ سے تمام حضرات آئے ابو طالب کے پاس اور آ کر کے کہنے لگے، اے ابو طالب، تمہاری بزرگی اور تمہاری شرافت ہمیں مسلم ہے، لیکن تمہارا یہ بھتیجا جو ہمارے آباء و اجداد کو برا بھلا کہتا ہے اور ہمارے یہ معبودوں کی برائی بیان کرتا ہے، اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تم اپنے بھتیجے کو سمجھا لو یا پھر تیار ہو جاؤ لڑائی کے لیے، ہم میں سے کوئی ایک فریق زندہ رہے گا۔ جب قریشیوں نے یہ بات حضرت ابو طالب سے کہی تو اس بات کا ان کے اوپر اثر پڑا، اور جب وہ جماعت چلی گئی تو حضرت ابو طالب نے اللہ کے نبی علیہ السلام جب آئے آپ سے کہا، بھتیجے، تمہاری قوم کے لوگ آئے تھے اور آ کر کے انہوں نے یہ باتیں مجھ سے کہی ہیں۔ تو ابو طالب کہتے ہیں کہ اے بھتیجے، تم میری جان کے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو جس کو میں برداشت نہ کر سکوں، اور نہ اپنی جان کے اوپر بوجھ ڈالو۔ جب حضرت ابو طالب نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ الفاظ کہے تو آپ یہ سمجھے کہ چچا اب میری کفالت نہیں کریں گے اور میرے سر کے اوپر ہاتھ رکھنے سے انکار کر رہے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا کہ اے چچا جان، خدا کی قسم کھا کر میں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں آفتاب اور دوسرے ہاتھ میں مہتاب لا کر کے رکھ دیں اور مجھ سے یہ مطالبہ کریں کہ میں دین کی دعوت سے باز آ جاؤں، میں ہرگز نہیں باز آ سکتا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو غالب کر دے یا اسی کے اندر میری جان کو ہلاک کر دے۔ یہ بات کہہ کر کے آپ علیہ السلام رونے لگے اور وہاں سے واپس چل دیے۔ تو پھر حضرت ابو طالب نے آواز دی، اور ہوشیار ہے، تندرست ہے اور بہت ہی زیادہ عقل مند ہے، تم ایسا کرو کہ اس نوجوان کو لے لو اور اپنے بھتیجے کو ہمیں دے دو تاکہ ہم اسے قتل کر دیں۔ حضرت ابو طالب نے انکار کر دیا کہ یہ کون سی بات ہے کہ میں اپنے بھتیجوں کو تمہیں دے دوں، تم اسے قتل کر دو اور تمہارے بچوں کو میں پالوں۔ حضرت ابو طالب نے صاف انکار کر دیا۔ اتنے میں مطعم بن عدی بول پڑے کہ اے ابو طالب، تمہاری قوم نے تمہارے سامنے بہت اچھا فیصلہ رکھا اور بہت اچھی تمہارے سامنے پیشکش کی، لیکن تم نے انکار کر دیا۔ ابو طالب نے جواب دیا کہ میری قوم نے کوئی انصاف نہیں کیا، یہ ناانصافی کی انہوں نے بات کی ہے۔ چنانچہ وہ پھر تمام لوگ وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد میں ابو جہل
اور اس کے ساتھ میں تمام جو قریشی سردار تھے وہ ولید بن مغیرہ کے پاس میں آ کر کے جمع ہوئے۔ لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ لوگ جب آئیں گے ہم ان سے کہیں گے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کاہن ہیں۔ تو ولید نے منع کر دیا کہ نہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر کاہن کی کوئی علامت نہیں، اور کہانت ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ پھر کسی نے کہا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ساحر ہیں، تو ولید نے منع کر دیا کہ نہیں، آپ ساحر بھی نہیں ہیں۔ پھر کسی نے کہا آپ مجنون ہیں، اس نے منع کر دیا کہ آپ کے اندر جنونیت کی بھی کوئی علامت نہیں ہے۔ پھر کوئی کہتا ہے کہ آپ شاعر ہیں، ولید نے منع کر دیا کہ آپ کے اندر شاعر کا بھی کوئی وصف نہیں پایا جاتا ہے، آپ شاعر بھی نہیں ہیں۔ آخر میں ولید نے یہ کہا کہ تم نے جتنی باتیں میرے سامنے رکھی ہیں یہ تمام باتیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر نہیں ہیں۔ ان کا جو کلام ہے اس کلام کے اندر اتنی شیرینی اور اتنی لذت ہے کہ جو کوئی بھی اس کو سنتا ہے اس کو سننے کے اوپر مجبور ہو جاتا ہے۔ مناسب یہ معلوم ہوتا ہے تم لوگوں سے یہ کہہ دینا کہ یہ شخص ساحر ہے، اور اس کا کلام ایک ایسا سحر ہے جو بھائیوں کے درمیان میں، باپ بیٹوں کے درمیان میں اور میاں بیوی کے درمیان میں تفریق ڈال دیتا ہے۔ چنانچہ اس بات پر سب کا اتفاق ہو گیا۔ جب حج کا موسم آیا تو تمام جگہوں کے اوپر انہوں نے اپنے اپنے لوگ کو بٹھا دیا کہ جو بھی قبیلہ ادھر سے گزرے ان کے سامنے یہ باتیں رکھ دینا کہ ایک شخص ساحر ہے اور اس کا کلام سحر ہے، اس سے باز رہنا۔ چنانچہ وہ اپنے اس کام میں لگ گئے۔ لیکن آپ جانتے ہیں اسلام رکنے کی بجائے ان کی اس طریقے سے اسلام اور زیادہ پھیلنے لگا۔ اس کے بعد میں پھر یہ ایک مرتبہ تمام حضرات آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس میں آئے اور آ کر کے یہ کہا، اے اللہ کے نبی، ایسا کرتے ہیں کہ 1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیں اور 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کر لیں گے، تو آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہیں، ہم آپ کے خدا کو برا بھلا نہ کہیں گے۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی سورہ کافرون کی کہ اے نبی آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے، لا اعبد ما تعبدون، میں تمہارے بتوں کی عبادت نہیں کرتا ہوں اور نہ تم میرے معبود کی عبادت کرتے ہو، اور نہ آئندہ چل کر میں تمہارے بتوں کی عبادت کرنے والا ہوں اور نہ تم میرے معبود کی عبادت کرنے والے ہو۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ کہہ کر کے ان کو پھر واپس کر دیا۔ پھر اتنے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانے کا واقعہ پیش آیا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام صفا پہاڑی سے گزر رہے تھے، ابو لہب نے انہیں دیکھ لیا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جاتے ہوئے، تو ابو لہب انہیں برا بھلا کہنے لگا اور بہت ہی ناگوار باتیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو سنائیں۔ ایک باندی کھڑی ہوئی تھی جس نے یہ تمام ماجرا دیکھ لیا۔ جب حضرت حمزہ کا ادھر سے گزر ہوا تو اس باندی نے حضرت حمزہ سے کہا کہ اے حمزہ، کاش تم تھوڑی دیر پہلے اس جگہ پر موجود ہوتے جب ابو جہل تمہارے بھتیجے کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ چنانچہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً حرم کے اندر آئے اور ابو جہل کے اوپر سر پہ اس کے اتنی زور سے وار کیا کہ اس کا سر زخمی ہو گیا۔ ابو جہل کے کچھ ساتھی انتقام لینے کے لیے کھڑے ہونے لگے، اس نے منع کر دیا کہ رہنے دو، میں نے اس کے بھتیجے کو آج واقعتاً بہت برا بھلا کہا ہے۔ چنانچہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس مجلس کے اندر اسلام لے آئے۔ جب حضرت حمزہ کہ اس کو ہم سردار منتخب کرتے ہیں، یہ جو فیصلہ کرے گا اس فیصلے کو ہم سب مان لیں گے، چنانچہ وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے کہ محمد یہ بتاؤ کہ تم نے ہمارے معبودوں کی برائیاں بیان کی ہیں، تم نے ایک نئے دین کو اختیار کر لیا ہے، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا سناؤ، میں تمہاری بات کو سن رہا ہوں۔ چنانچہ اس نے کہا یہ بتاؤ کہ تمہارا ان باتوں کہنے سے مقصد کیا ہے؟ کیا تم مال و دولت چاہتے ہو؟ اگر تم واقعتاً مال و دولت کے خواہاں ہو تو ہم سب مل کر تمہارے لیے اتنا مال جمع کر دیں گے کہ کوئی تمہاری برابری نہیں کر پائے گا، اور اگر تم سرداری چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار منتخب کر لیتے ہیں۔ اگر کسی عورت سے نکاح کرنے کا ارادہ ہے تو جس عورت سے اور جتنی عورتوں سے چاہو گے ہم تمہارا نکاح کر دیں گے۔ اگر تم حکومت چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیں گے، یا اگر تمہارے اندر کوئی عیب ہے یا تم مجنون ہو گئے ہو تو ہم تمہارا علاج کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب اس نے یہ باتیں کریں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کیا تم اپنی بات کہہ چکے؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہاں میں نے اپنی بات کو کہہ دیا ہے۔
پھر اس کے بعد میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کی طرف سے پیغامبر ہوں، میں اللہ کے پیغام لے کر کے آیا ہوں، وہ تمہارے سامنے میں بیان کرتا ہوں۔ اگر تم اسلام لے کر کے آ جاؤ تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں لاتے ہو تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان میں کوئی فیصلہ کر دے۔ اس کے بعد میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سورہ حامیم پڑھنا شروع کی، اور جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان آیتوں پر پہنچے ہیں فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، کہ اے نبی جب آپ ان لوگوں کو دین کی دعوت دے کر کے فارغ ہو جائیں تو اگر وہ لوگ آپ سے اعراض کریں اور منہ موڑ لیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم کو ایک ایسے آسمانی عذاب سے ڈراتا ہوں جو قوم عاد اور قوم سمود کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا۔ تو جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ آیت کریمہ پڑھی ہیں تو اس نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ اے محمد ہم پر رحم کھاؤ۔ اسے گھبراہٹ ہونے لگی اندر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو وہی قوم عاد اور وہی قوم سمود والا عذاب ہمارے اوپر نازل ہو جائے۔ چنانچہ جب وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت سے واپس آیا تو لوگوں نے دیکھ کر ہی بتلا دیا کہ عتبہ اب وہ عتبہ نہیں رہا ہے اور عتبہ صابی ہو گیا، یعنی اپنے دین کو چھوڑ بیٹھا۔ جب عتبہ ان کی مجلس میں آیا قریشیوں کی تو آ کر کے عتبہ نے کہا کہ میں نے ان کے کلام کو سنا ہے، نہ وہ سحر ہے نہ وہ جادو ہے اور نہ وہ شعر ہے، میں تمہیں ایک بات بتلاتا ہوں، اگر تم اپنی خیر خواہی چاہو تو محمد کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اگر محمد کو عرب نے ختم کر دیا تو تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا، اور اگر یہ سردار بن گئے اور ان کا سکہ چل گیا تو ان کی سرداری تمہاری سرداری مانی جائے گی۔ تو تمام لوگوں نے انکار کر دیا کہ تم صابی ہو گئے ہو، محمد نے اپنے کلام سے تمہارے اوپر جادو کر دیا ہے۔ عتبہ نے یہی جواب دے کر چلا گیا کہ میں نے جو رائے تھی میری رائے وہ میں نے اپنی رائے تمہارے سامنے رکھ دی، اب تمہارا جو جی چاہے وہ تم کر سکتے ہو۔ چنانچہ یہ کہہ کے وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد میں پھر ان قریشیوں نے دو حضرات کو منتخب کیا، نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط کو۔ ان دونوں کو مدینہ منورہ بھیجا کہ وہاں پر جو علماء یہود ہیں ان علماء یہود سے پوچھو جا کر کہ محمد جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اس بارے میں ہم ان سے کیا سوال کریں۔ چنانچہ علماء یہود نے مشورہ دیا کہ تم تین چیزوں کے بارے میں ان سے سوالات کرو، ذوالقرنین کے بارے میں پوچھو، اور اصحاب کہف کے بارے میں سوال کرو، اور روح کے بارے میں پوچھو۔ اگر پہلی دو چیزوں کے بارے میں انہوں نے جواب دے دیا اور روح کے بارے میں جواب نہیں دیا تو سمجھ لینا یہ برحق نبی ہیں ورنہ کوئی جھوٹا اور کذاب شخص ہے۔ چنانچہ بہت خوشی وہ لوگ مدینہ سے واپس آئے اور آ کر کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے یہ تینوں سوالات رکھے۔ آپ نے اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل وحی نازل فرمائے گا یہ کہہ دیا کہ ان سوالوں کے جواب میں آئندہ کل کو دے دوں گا، اور بشر ہونے کے تقاضے کی بنا پر آپ انشاءاللہ لگانا بھول گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند روز کے بعد میں آیت کریمہ نازل کی، اور سورہ کہف کی بالتفصیل آیت کریمہ نازل ہوئی جس کے اندر اصحاب کہف کے بارے میں آپ نے بتایا، ذوالقرنین کے بارے میں آیتیں نازل ہوئی، اور روح کے بارے میں صرف اتنی آیت نازل ہوئی قل الروح من امر ربی، کہ کہہ دو روح یہ میرے رب کا ایک حکم ہے۔ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے روح جسم میں آ جاتی ہے اور انسان کو زندگی مل جاتی ہے، جب وہ روح جسم سے علیحدہ ہو جاتی ہے تو انسان کے اوپر موت طاری ہو جاتی ہے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ باتیں ان کے سامنے رکھ دیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تنبیہ فرمائی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کہ آئندہ کبھی بھی کوئی بات کہیں تو انشاءاللہ ضرور لگا دیا کریں۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی بھی بات میں انشاءاللہ لگانا بھول گئے تو جب بھی یاد آئے اس وقت انشاءاللہ لگا دیں، چاہے 1 مہینہ ہو جائے اور چاہے 1 سال ہو جائے۔ چنانچہ یہ تمام باتیں آپ نے ان قریشیوں کے سامنے رکھ دیں۔ تو اب دیکھیے روح کے بارے میں اللہ نے جو آیت کریمہ نازل فرمائی، روح میرے رب کا ایک حکم ہے، تو جمہور علماء فرماتے ہیں کہ روح یہ ایک لطیف جسم کا نام ہے۔ یہ لطیف جسم جب اس کثیف جسم کے اندر پیوستہ ہو جاتی ہے تو اس کو حیات کہتے ہیں، اور یہ باریک جسم جب اس کثیف جسم سے علیحدہ ہو جاتی ہے تو اس کو موت کہتے ہیں۔
اور یہ بات کہاں سے پتہ چلی کہ روح ایک جسم کا نام ہے؟ یہ دوسری قرآن پاک کی آیت کریمہ اور تمام احادیث کریمہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ روح ایک جسم کا نام ہے، کیونکہ قرآنی آیت کے اندر بھی اور احادیث کے اندر بھی یہ آتا ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو فرشتہ اپنے ہاتھ کو ڈالتا ہے روح کو پکڑ کر کے نکالنے کے لیے۔ روح کبھی آگے بھاگ جاتی ہے، کبھی پکڑ میں آ جاتی ہے، کبھی حلق تک آ جاتی ہے۔ تو ان تمام باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ روح ایک جسم کا نام ہے، اور جس طریقے سے انسانی یہ جسم ہے، اس جسم کے اندر کان اور ناک، آنکھیں اور ہاتھ اور پیر ہے، اسی طریقے سے روح کا پورا جسم ہے، اور روح کا یہ لباس ہے جو انسان کا یہ ظاہری جسم ہے۔ تو روح ایک مستقل جسم ہے اور انسان کا یہ جو ظاہر ہے یہ ایک مستقل جسم ہے۔ پھر روح کیا ہے اور نفس کیا ہے؟ تو ان دونوں کے بارے میں ایک مختصر سی بات سمجھ لیں کہ نفس جو ہے، انسان کے اندر جتنی بھی برائیاں پیدا ہوتی ہیں، جتنی برائیوں کے تقاضے ہوتے ہیں وہ نفس کے تقاضے سے ہوتے ہیں، اور جتنی بھی اچھائیاں اور بھلائیاں ہوتی ہیں، نیکی کے کام، وہ روح کے تقاضے سے ہوتی ہیں۔ قرآن پاک میں ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور نفس کو خواہشات سے روکا۔ تو دیکھیے، خواہشات کو نفس سے روکنے کی بات کہی گئی، روح سے روکنے کی بات نہیں کہی گئی۔ تو روح کے اندر تمام نیکی کا مادہ ہوتا ہے اور نفس کے اندر برائیوں کا مادہ ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، جب زلیخا نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا، سب سے آخر میں پارے 13 کی شروعات حضرت یوسف نے کہا وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا ہوں، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو برائیوں کا حکم کرتا رہتا ہے۔ تو دیکھیے، حضرت یوسف نے بھی نفس کو مخاطب کیا کہ نفس برائیوں کا حکم کرتا رہتا ہے، روح کو نہیں مخاطب کیا۔ تو روح الگ ہے اور نفس الگ ہے۔ روح کے اندر نیکیوں کا مادہ پیدا ہوتا ہے اور نفس کے اندر برائیوں کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پابندی سے یہ باتیں کہنے کی اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے مطابق ڈھلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔